العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد اس سے پہلے کہ باقاعدہ مجلس کا آغاز ہو، بانیان مجلس کی آپ سے درخواست ہے اور اس مجلس کے اسپانسرز کی آپ سے یہ خواہش ہے کہ ان مرحومین جن کے نام میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، آپ ان کے ایصال ثواب کے لیے اور ان کی بلندی درجات کے لیے ایک سورہ مبارکہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیے گا۔ ممتاز بیگم زوجہ جمال الدین، مرحوم جمال الدین ولد مرحوم مہران بخش، ارشاد جمال، مشتاق جمال، اقبال جمال، نذیر بیگم ولد جمال الدین، پروین اختر ولد جمال الدین، محمد انور خالد ولد حیدر بخش، شاہد مشتاق ولد مشتاق جمال اور شہید عرفان حیدر رضوی ابن وزیر حیدر رضوی، ان سب مرحومین کے ایصال ثواب اور ترقی درجات کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیے مسبوقتاً بالصلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد صلوات پڑھ لیجئے بابا۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد علماء کرام اور سامعین ذوی الاحترام، سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیت مجیدہ نمبر 5 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کو سرنامہ کلام قرار دیا۔ اس آیت کے ذیل سے ابتدائی گفتگو آپ کل سماعت فرما چکے۔ بہت اہم موضوع ہے جو میں نے ان 3 مجالس میں آپ کی خدمت میں چھیڑا ہے۔ آج چونکہ بہت اہم مجلس ہے اور یہ مجلس اربعین حسینی کے حوالے سے برپا ہے، تو اس کا بہت حصہ
مصائب سے متعلق ہوگا جو کہ ہم سب آج یہاں پہ جی بھر کے غصہ دینے کے لیے اور 72 کی ماتمدار کو آج یہاں پہ آ کے تعزیت پیش کرنی چاہتے ہیں۔ وہ کہ جن کو رونے نہ دیا گیا اور جن کو ماتم نہ کرنے دیا گیا اور جن کو اپنے وارثوں کے سرہانے بیٹھ کے بین نہ ڈالنے دیا گیا، آج کی تاریخ میں وہ کربلا میں پہنچے تھے اور جی بھر کے انہوں نے عزاداری کی تھی۔ ہم ان کے ساتھ شامل ہو کے آنسو بہانا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کے شہیدوں کا ماتم کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہماری مجلس کا بہت سارا حصہ مصائب سے متعلق ہوگا اور 40 کی اس تاریخ سے متعلق ہوگا۔ تو میں اپنے موضوع کے حوالے سے بہت کم معروضات آج آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں گا اپنی اس مجلس کے ابتدائی حصے میں۔ البتہ آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ بشرط زندگی کل کی مجلس میں آپ کو اس موضوع کا انشاءاللہ نچوڑ پیش کروں گا اور آپ کو لطف آئے گا۔ یہ ایک بڑی علمی گفتگو اور ایک بڑی تحقیقی گفتگو ہے اور بڑے اچھوتے انداز میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائے گی اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ مذہب اہل بیت کو ہر دور میں پیش کرنے کا جو طریقہ اور سلیقہ ہمیں اہل بیت نے سکھایا وہ کیا تھا، اور آج اس 21ویں صدی میں جبکہ اقوام عالم اب گوش بر آواز ہیں اور ایک اسٹیج عالمی سطح پہ سیٹ ہو چکا ہے اور دنیا جاننا چاہتی ہے کہ اسلام واقعی کیا ہے، حقیقی اسلام کون سا ہے اور اس حقیقی اسلام کے ترجمان کون ہیں۔ آپ نے بہت سنا ہوگا یہ جملہ کہ who speaks for Islam, who speaks for Islam and who represents Islam، کون ہے کہ جو اسلام کا ترجمان ہے اور کس کے کہے کو آج دنیا اسلام سمجھے، کس کے بیان کو آج دنیا قرآن کا اور محمد کا پیغام سمجھے۔ یہ ایک بڑی اہم بحث ہے اور صدیوں پہلے ہمارے علماء اور ہمارے بزرگان جب کہا کرتے تھے کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ جب دنیا قلت و کثرت کے چکر سے نکل جائے گی اور ایک وقت آئے گا کہ دنیا کثرت و قلت کے ان جھمیلوں سے نکل جائے گی اور گفتگو میرٹس کی بنیاد پہ ہوگی، اور جب میرٹس کی بنیاد پہ ہوگی تو پھر وہ وقت ہوگا کہ جب اسلام علوی اور اسلام فاطمی اور اسلام حسینی جو ہے اس کا پرچم بلند ہوگا، اس لیے کہ یہ وہ اسلام ہے کہ جس کی جڑیں قرآن کے اندر ہیں اور اس کو پیش کرنے والے خود قرآن ناطق ہیں، اس کو پیش کرنے والے خود قرآن ناطق ہیں جو وحی اور الہام کی ہواؤں کے اندر اور فضاؤں کے اندر پلے اور بڑھے ہیں، اور اس پاک و پاکیزہ ماحول میں کہ جس پہ تطہیر کی آیتیں نازل ہوئی ہیں اور جس کی سرپرستی جو ہے وہ خود سرور انبیاء نے کی ہے، اس ماحول کے اندر جو پلے اور پڑے ہیں، جب اسلام کو وہ بیان کریں گے تو دنیا سمجھے گی کہ اسلام ہے کیا۔ تو عزیزان گرامی وہ ماحول پیدا ہونے چلا ہے، آہستہ آہستہ اس کے آثار نظر آ رہے، اس کی طرف اشارہ کروں گا۔ ابھی دنیا کی آنکھیں کھل رہی ہیں، اور یہ دنیا کی آنکھیں کس نے کھولی ہیں؟
یہ آپ عزاداران حسین نے کھولی. آپ کی عزاداری نے بہت کہا گیا برا عزاداروں کو کہ اس کا کیا فائدہ, یہ اپنا وقت ضائع کرنے والی بات ہے, یہ ہر سال گلیوں بازاروں کوچوں میں آ کے عزاداری کرنے سے کیا ملے گا, اس سے کیا فائدہ ہوگا. دنیا ہم سے متنفر ہوتی ہے عزاداروں کو دیکھ کے اور ان کی عزاداری کو دیکھ کے. آج پوری دنیا اگر آپ کی بات سننا چاہتی ہے تو وہ کربلا میں ہوتی ہوئی عزاداری کی وجہ سے وہ دیکھنا چاہتی ہے. سبحان اللہ. آج آپ کے علمی مقالے اور آپ کی علمی کتابیں اور آپ کے فتوے پڑھ کے دنیا اسلام کا اور تشیع کا مطالعہ نہیں کر رہی. آج اس 20 ملین کے اجتماع کو جب حرم حسینی اور حرم حضرت عباس کے ارد گرد طواف کرتے ہوئے اس پرچم حسینی کو بلند دیکھتی ہے تو دنیا دیکھنا چاہتی ہے کہ سنیں تو صحیح کہ ان کی بات کیا ہے, یہ کہنا کیا چاہتے ہیں, یہ سب کیوں سیاہ پوش ہیں. دنیا نے سفید پوشوں کو تو بہت دیکھا ہے, اب دنیا سیاہ پوشوں کو دیکھنا چاہتی ہے اور ان کی بات سننا چاہتی ہے. ایک صلوات پڑھیے بابا جی. ان سفید پوشوں نے تو دنیا کو صرف القاعدہ کا تحفہ دیا ہے, ان سفید پوشوں نے تو دنیا کو طالبان کا تحفہ دیا ہے, ان سفید پوشوں نے تو دنیا کو داعش جیسے درندے دیے ہیں. لیکن دنیا دیکھنا چاہتی ہے کہ یہ سیاہ پوش کون ہیں جو کسی جن کے ہاتھ اگر اٹھتے بھی ہیں تو اپنے سینوں پہ آ کے برستے ہیں, وہ کسی کے رخسار پہ نہیں لگتے. اگر یہ اذیت بھی دیتے ہیں تو اپنے آپ کو دیتے ہیں, روتے بھی ہیں, آنسو بھی بہاتے ہیں. دنیا کو رلانے کی بجائے خود رو لیتے ہیں مگر کسی کو نہیں رلاتے ہیں. صلوات بھیجیے بابا. یہ نان وائلنس کا تصور کہ نان وائلنٹ ہیں, کسی پہ جارحیت نہیں کرتے, کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے, کسی کا دل نہیں دکھاتے, کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں لاتے. ہاتھ اٹھتا ہے تو ہمارے اپنے سینے پہ لگتا ہے, ہمارے اپنے رخسار پہ لگتا ہے, ہمارے اپنے سر پہ لگتا ہے. آنسو بہاتے ہیں تو اپنے آنسو بہاتے ہیں, اور اپنا وقت خرچ کرتے ہیں تو آ کے یا حسین کر کی آواز. یعنی دنیا کو بتاتے ہیں ہمارا تعلق ان لوگوں سے نہیں ہے جو دوسروں کو قتل کرتے تھے, ہمارا تعلق تو اس قبیلے سے ہے جو خود قتل ہو کے دین کو بچا لیتے تھے اور قوموں کو نجات عطا کر دیتے تھے. ہم مقتولوں کے ساتھی ہیں, ہم شہیدوں کے ساتھی ہیں, ہم مظلوموں کے ساتھی ہیں, ہم محروموں کے ساتھی ہیں. ہمارا تعلق ظالموں سے نہیں ہے, ہمارا تعلق قاتلوں سے نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ لیجئے بابا. عزیزان گرامی, یہ کربلا ہمارا تعارف, یہ عزاداری ہمارا ترہ امتیاز ہے, یہ گریہ اور یہ ماتم یہ ہماری پہچان ہے اور یہ ہماری میراث ہے. اور اس نے ہمیں اس زمانے میں کہ جب ہم پٹ رہے تھے, جب ہم پہ ظلم ہو رہا تھا اور جب ہم محروم تھے, جب ہم دھتکارے ہوئے, وہ مائنورٹیز اور وہ چھوٹے چھوٹے طبقے تھے, اگر ہمیں کسی نے زندہ رہنے کا اگر کوئی جذبہ دیا ہے اور زندہ رہنے کا کوئی جذبہ اور کوئی ہمت دی ہے تو اسی ہائے حسین اور اسی وائے حسین اور اسی ماتم اور گریہ و عزاداری نے ہمیں. نعرہ حیدری, آواز بلند صلوات. مظلومیت کی چکی میں پس گئے ہوتے اور ہمارا نام و نشان ختم ہو گیا ہوتا اگر ہمارے پاس ابو الفضل العباس کا علم نہ ہوتا, اگر ہمارے پاس علی اکبر کی اور علی اصغر کی یاد نہ ہوتی, اور اگر ہمارے پاس اس بھائی اور بہن کا تذکرہ نہ ہوتا. تو ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے حسین کو زندہ رکھا ہے, ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ حسین ہے جس نے آج تک ہمیں زندہ رکھا. ہم احسان نہیں کرتے ہیں مجلس میں آ کے اور عزاداری کر کے اور گریہ و ماتم کر کے, نہ حسین پہ یہ احسان ہے اور نہ زینب پہ احسان ہے, بلکہ یہ حسین ہے اور یہ زینب ہے اور یہ ان کا فرش عزا ہے جس نے آج تک ہمیں باقی رکھا ہے اور آج تک ہمیں زندہ رکھا ہے. یہ کرم ہے اور یہ فیض ہے کربلا کا.
تو عزیزان گرامی آپ ابھی ملاحظہ فرمائیے گا کہ کیوں مذہب اہل بیت میں اور خانوادہ رسالت نے عزاداری کی اتنی اہمیت پہ زور دیا ہے. یہ اہل بیت نے عزاداری کے اوپر اتنی کیوں تاکید کی ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سلسلہ مقدسہ عزاداری جو ہے اس کے بانی میں اور آپ نہیں ہیں. اس کے بانی میں اور آپ نہیں ہیں. اس کے بانی کون ہیں؟ اس کے بانی وہ پھوپھی اور بھتیجا ہے. اس کے بانی کون ہیں؟ اس کی بانی 72 کی ماتمدار زینب ہے. اس کا بانی وہ جوان بیٹا تھا کہ جو اتنا مجبور تھا کہ جو اپنے باپ کی لاش کو دھو نہ سکا, جو اپنے باپ کو کفن نہ پہنا سکا, جو اپنے باپ کا اپنے ہاتھوں سے بڑھ کے آگے ماتم نہ کر سکا, وہ مجبور بیٹا اور اس کی مجبور پھوپھی جو ہے وہ اس سلسلہ مقدس عزاداری کے بانی ہیں. اور انہوں نے ماتمداری اور گریاداری اور اس عزاداری جو ہے اس کی بنیاد رکھی تھی. اور پھر ہمارے امام جتنے بھی ہمارے امام ہیں, 5ویں امام, 6ٹھے امام, 7ویں امام, 11ویں امام تک آپ چلے آئیے, ہر امام خود عزادار ہے. ہر امام نے خود عزاداری کی ہے اور ہر امام فرش عزا اپنے ہاتھ سے بچھاتے تھے, اپنے گھر میں بچھاتے تھے. اور تقیے کا زمانہ تھا, چن کے اپنے اصحاب کو کہ جن پہ بھروسہ ہوتا تھا, جن پہ یقین ہوتا تھا, مولا عاشورہ کے دن اپنے گھر میں بلاتے تھے. پھر ایک مرثیہ پڑھنے والے کو بلاتے تھے. اس زمانے میں مجلس آج کے طرح نہیں ہوتی تھی, کوئی عالم ممبر پہ بیٹھ کے تقریر نہیں کرتا تھا. ائمہ کے زمانے میں جو مجلس ہوتی تھی وہ ایک مرثیہ پڑھنے والا آدمی ہوتا تھا. ابھی جیسا آپ نے دیکھا ہمارے عزیزوں نے اور ہمارے بھائیوں نے بیٹھ کے جو مجلس پڑھی ہے نا, یہ مجلس تھی جو ائمہ کے زمانے میں ہوا کرتی تھی. امام کے زمانے میں مرثیہ پڑھا جاتا تھا, امام کے زمانے میں کلام پڑھا جاتا تھا. امام بلاتے تھے کسی کو اور وہ پڑھتے تھے, اور جب پڑھتے تھے تو امام سامنے بیٹھ کے گریہ کر رہے ہوتے تھے, امام کے بچے گریہ کر رہے ہوتے تھے, اور خواتین پسے پردہ بیٹھی گریہ کر رہی ہوتی تھی. روایت میں ہے میرے 8ویں امام نے عاشورہ کے دن مجلس کا اہتمام کیا, اور مجلس کا اہتمام کیا, گریہ ہو رہا تھا, مولا گریہ کر رہے تھے اور گریہ کر رہے تھے. مولا کے ایک بڑے عزیز صحابی تھے جن کا نام شبیب بتایا جاتا ہے. شبیب بیٹھے ہوئے تھے, مولا نے دیکھا اور کہا شبیب کیا تم گریہ نہیں کر رہے؟ ارے آج عاشورہ ہے اور میرے جد کا ذکر ہو رہا ہے اور تو گریہ نہیں کر رہا. شبیب نے اپنے چہرے پر سے وہ جو رومال تھا اس کو ہٹا دیا, اپنی گریہ کرتی ہوئی آنکھیں دکھائیں اور کہا مولا گریہ کر تو رہا ہوں, آپ میری آنکھوں کو دیکھیے, آپ میرے چہرے کو دیکھیے, آپ میرے رومال کو دیکھیے. 8ویں امام کہتے ہیں شبیب نہیں, ایسے نہیں, میرے جد پہ جب گریہ کرو تو ایسے گریہ کرو جیسے ضعیفہ ماں اپنے جوان بیٹے کے لاشے پہ گریہ کرو. گریہ کی آواز بلند ہو, گریہ کی آواز بلند ہو, اور پتہ چلے کہ یہاں کسی مظلوم پہ گریہ ہو رہا ہے. ائمہ اس انداز سے گریہ کرتے تھے, ائمہ اس انداز سے مجلس کرتے تھے, اور سارے ائمہ نے جو ہے وہ یہ مجالس کا سلسلہ جاری رکھا, فرش عزا کو بچھائے رکھے اور سرپرستی کی ہے عزاداری کی. 4تھے امام سے یہ سلسلہ شروع ہوا, اور 11ویں امام کی وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. 11ویں امام جو ہمارے 12ویں امام کے والد بزرگوار ہیں, امام حسن عسکری علیہ السلام. آپ کی ایک مشہور حدیث ہے جس میں مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کی کچھ علامتیں ہیں, ہمارے شیعوں کی کچھ علامتیں ہیں, وہ علامتیں ہمارے شیعوں میں موجود ہونا چاہیے. ان میں سے پہلی علامت, عزیزو ذرا اس کو کان کھول کے سننا, ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم اہل بیت والے ہیں, ہم اہل بیت کے شیعہ ہیں, ہم اہل بیت کے عزادار ہیں. امام فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ شب و روز میں 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں. یہ ہمارے شیعوں کی علامت ہے کہ ہمارے شیعہ ہر روز شب و روز میں کم از کم 51 رکعت 51 رکعت. عزیزو یہ 5 نمازیں
اپنے نوافل کے ساتھ مل کے اور نماز شب کے ساتھ مل کے 51 رکعت بنتی 51 رکعت بنتی ہے. 5 نمازیں فرض اور نوافل اور نماز شب اس کو شامل کریں تو یہ 51 رکعت بنتی ہے. 12ویں امام کے والد ہمارے 11ویں امام فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں. پھر فرمایا ہمارے شیعوں کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ جب نماز میں بسم اللہ پڑھتے ہیں تو دوسری دنیا جو ہے وہ بسم اللہ کو بالاخفاء پڑھتی ہے, خاموشی سے پڑھتی ہے, لگتا ہے جیسے بسم اللہ ہے ہی نہیں. لیکن ہمارے شیعہ جب نماز پڑھتے ہیں تو بسم اللہ کو بالجہر پڑھتے ہیں, بالجہر پڑھتے ہیں, اونچی آواز سے پڑھتے ہیں بسم اللہ کو. یوں پڑھنا یہ مذہب اہل بیت والوں کی علامت ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کو بسم اللہ سے کیوں چڑ ہے, بسم اللہ کیوں بآواز بلند نہیں پڑھتے ہیں. اصل میں بسم اللہ کو ظاہر ہے کہ با کے بغیر نہیں پڑھ سکتے, اور با کو بغیر با کے نقطے کے نہیں پڑھ سکتے, اور نقطہ آپ کو پتا ہے کہ با کا کون ہے. اتنی نفرت ہے دنیا کو علی ابن ابی طالب سے اور ان کی اولاد سے کہ لوگوں نے بسم اللہ کو پڑھنا چھوڑ دیا بالجہر, صرف اس لیے کہ اس کے نیچے نقطہ ہے, اور نقطہ کون ہے, وہ علی ابن ابی طالب ہے علیہ الصلوۃ والسلام. ایک روایت فرمایا ہمارے شیعہ جب نماز پڑھتے ہیں تو بسم اللہ کو بالجہر پڑھتے ہیں. اور پھر کہا کہ ہمارے شیعہ جب نماز پڑھتے ہیں تو سجدہ تربت پہ کرتے ہیں, وہ تربت پہ سجدہ کرتے ہیں, تربت کے اوپر مٹی کے اوپر سجدہ کرتے ہیں. اور پھر فرمایا ہمارے شیعوں کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے ہیں. اپنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا اور بالخصوص عقیق کی انگوٹھی پہننا, یہ اس کی بڑی روایت, اس کی بڑی تاکید ہوئی ہے. لیکن انگوٹھی پہننا وہ مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کی علامت ہے. اور پھر مولا فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کی علامت ہے اور ان کی پہچان ہے کہ وہ 40 کے دن ہمارے مظلوم جد کی زیارت کو کربلا میں آتے ہیں, اور اگر کربلا میں نہیں آ سکتے تو 40 کے دن ہمارے جد کی زیارت پڑھتے ہیں. زیارت 40 پڑھنا اور 40 کے دن کربلا میں جانا, یہ امام حسن عسکری علیہ السلام مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت بیان کرتے ہیں. آج اگر آپ نے خبریں دیکھی ہوں گی, آپ نے ٹی وی دیکھا ہوگا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں کربلا میں کیا عالم تھا, آج کربلا میں کیا عالم تھا. عزیزان گرامی, اس کے بانی ہمارے مذہب کے بانی خود ہیں, اہل بیت ہیں. اہل بیت نے بتایا کہ دیکھو دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کربلا ویرانہ نہیں ہے, کربلا سے آباد کوئی دوسرا شہر نہ ہونا چاہیے, اس لیے کہ وہاں پہ فاطمہ کا چاند بستا ہے, وہاں پہ بنی ہاشم کا چاند بستا ہے. جہاں پہ حسین شہید کا مزار ہو, اور جہاں پہ ابو الفضل العباس کا مزار ہو, جہاں پہ جمال پیغمبر علی اکبر دفن ہو, جہاں پہ قلب حسین علی اصغر دفن ہو, جہاں پہ ہمارے 72 شہید دفن ہو, وہ شہر دنیا سے زیادہ بسنے والا شہر ہونا چاہیے. اور یہ کربلا اور کعبہ, یہ آپ دیکھیے گا وقت آ رہا ہے, یہ دو آپس میں یوں جڑیں گے کہ ایک ہائی وے جو ہے گویا کہ کربلا سے نکلے گی اور متصل ہو جائے گی چل کے کعبہ کے ساتھ. کعبہ میں طواف کرنے والا اور حسین کی زیارت کرنے والا ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے, اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے خانہ خدا کا طواف کریں گے, اور خانہ خدا کے اس شہید کی قبر کا بھی طواف کریں گے اور اس کی زیارت کریں گے, اور دنیا کو بتا دیں گے کہ کیا رشتہ ہے حسین کا خدا کے ساتھ, اور کیا رشتہ ہے حسین کا محمد مصطفیٰ کے ساتھ, اور کیا رشتہ ہے اس کربلا کا خانہ خدا کے ساتھ. تو عزیزان گرامی, یہ پروگرام ہے اور یہ برنامہ ہے جس کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور اہل بیت نے کیوں کربلا پہ اتنا ایمفیسائز کیا, کیوں عزاداری پہ اتنا ایمفیسائز کیا, آپ کی خدمت میں ایک جملہ بیان کر کے میں مصائب کی طرف بڑھنے لگا ہوں. اس کی وجہ ہے عزیزان گرامی, ہمارا جو اختلاف ہوا ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے, جن میجر پرسنالٹیز کی وجہ سے اور جن میجر ایشوز کی وجہ سے حالات اس قسم کے پیدا ہو گئے تھے عالم اسلام میں کہ ہم ان ایشوز کو کھل کے پوری تفصیل کے ساتھ
پورے ریفرنسز کے ساتھ پوری ڈیٹیل کے ساتھ بیان نہیں کر سکتے دوسروں کے سامنے، اور اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو اس سے بڑی مشکلات پیدا ہوتی ہیں، اس سے سننے والے اپنے کان بند کر لیتے ہیں، اس سے وہ کوئی بات سننا چاہتے ہی نہیں، ڈیبیٹ ہی ابتدا میں ختم ہو جاتی۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، آپ توجہ فرمائیے، اس مثال پہ ذرا غور فرمائیے۔ میں کہتا ہوں دیکھیے، ہم اس مذہب کے عالم اور ہمارے اندر ظاہر ہے کہ جو لیول آف ٹالرنس ہے وہ ہمارے عام عزادار سے اور عام شیعہ سے زیادہ ہے۔ ہم لوگ غیر کا لٹریچر بھی پڑھتے ہیں، ہم غیر کے ساتھ بات بھی کرتے ہیں، ہم غیر کی بات سنتے بھی ہیں، ان کے ساتھ بحث بھی کرتے ہیں، ڈیبیٹ بھی کرتے ہیں، اور ہر سخت سے سخت بات سننے کا ہمارے اندر حوصلہ بھی ہے اور ہمت بھی ہے۔ لیکن اگر کوئی ہمارے پاس آئے اور ہمیں آ کے بتانا چاہے اور ہمارے آ کے کان میں کہے کہ دیکھو تم شیعہ تو ہو مگر تمہیں یہ نہیں پتا کہ معاذ اللہ اگین نقل کفر نہ باشد، وہ کوئی جسارت کرنا چاہے امیر المومنین کی شان میں یا جناب سیدہ کی شان میں، اور مجھے آ کے ذرا ایجوکیٹ کرنا چاہے کہ ان دو ہستیوں سے اسلام کو کتنا نقصان پہنچا ہے اور ان سے اسلام کی جو قدر و منزلت تھی اس میں کتنی کمی ہوئی ہے، اور انہوں نے خدا نخواستہ یہ کیا اور وہ کیا اور ایسا کیا اور ویسا کیا، میں فائزی جس میں بڑی ہمت ہے، بڑا حوصلہ ہے، بڑا کچھ صبر ہے، لیکن جب ان دو ہستیوں کے بارے میں کوئی آ کے زبان کھولے گا میں کہوں گا کہ بھائی یہیں رک جاؤ، یہیں رک جاؤ، مجھے نہ بتاؤ کہ علی کون ہے، مجھے نہ بتاؤ کہ فاطمہ کون ہے، میرے تو خون میں جو حرکت ہو رہی یہ محبت علی ہے اور محبت فاطمہ ہے، اور یہ محبت میری ماں نے دودھ کی صورت میں مجھے پلا دی تھی، اور میری ماں اور میرے باپ نے، اور میری ماں کی شرافت کی دلیل یہ ہے کہ میں فاطمہ اور علی کے ماننے والا ہوں، میری ماں کی شرافت کی دلیل یہ ہے کہ میں حسین کا ماتم کرنے والا ہوں، تو مجھے مت بتا کہ فاطمہ کون ہے اور مجھے مت بتا کہ علی کون ہے، اور خبردار کہ اگر تو نے بحث کرنے کی خاطر بھی ذرا جسارت کر دی علی کی شان میں یا فاطمہ کی شان میں عالم ہوتے ہوئے اس ڈیبیٹ میں شریک نہیں ہوں گا، میں وہیں پہ گفتگو کو کاٹ دوں گا، ختم کر دوں گا، یہ حوصلہ میرے اندر نہیں ہے۔ بے عین ہی عزیزان گرامی، اہل سنت کے اندر ان شخصیتوں سے کہ جن سے وہ وابستہ ہیں ان کو بھی اتنی ہی محبت ہے، ان کو بھی ان سے اتنی ہی محبت ہے، ان سے ان کا بھی اسی طرح کا تعلق ہے جیسا تعلق ہمارا اہل بیت کے ساتھ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اسلام بچا ہے تو ان کی وجہ سے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اسلام بچا ہے تو ان کی وجہ سے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اسلام ہم تک پہنچا ہے ان کی وجہ سے، وہ سمجھتے ہیں اسلام ان تک پہنچا ہے ان کی وجہ سے۔ ہم ان کے فضائل پڑھتے ہیں، وہ ان کے فضائل پڑھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کے راوی، اسلام کے محدث، اسلام کے عالم، اسلام جاننے والے، اسلام سمجھانے والے، اسلام بچانے والے ہیں تو بس یہ ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کو جاننے والے، اسلام کو سمجھنے والے، اسلام کو پہنچانے والے، اسلام کو بچانے والے وہ ہیں۔ ان کے بارے میں جب ہم بات شروع کرتے ہیں تو ان کا عالم بھی سننا گوارا نہیں کرتا اور کان بند کر لیتا، عام آدمی بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ نتیجے میں کیا ہوا؟ آپ نے توہین کر دی، آپ نے ان کی شان میں گستاخی کر دی، آپ نے ان کی شان میں گستاخی کر دی، آپ نے اس کو برا کہا، آپ نے اس کو برا کرا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری گفتگو جو ہم کرتے ہیں ان کو روشن کرنے کے لیے، ان کو گویا کہ ایجوکیٹ کرنے کے لیے وہ پھنس جاتی ہے آ کے اس توہین کے الزام۔ آپ اپنی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، امیر المومنین سے لے کے 11ویں امام تک زیارت عاشورہ کو اگر آپ ایک طرف رکھ دیں تو آپ کے ائمہ نے بھی جب بھی کبھی اہل سنت کے ساتھ گفتگو کی، جب بھی اس مذہب کے لوگوں کے ساتھ گفتگو کی ہے، ابو حنیفہ کے ساتھ مناظرہ اور گفتگو امام محمد باقر کا بھی موجود ہے، امام جعفر صادق کا بھی موجود ہے، سفیان ثوری کے ساتھ گفتگو تاریخ کے ریکارڈ پہ موجود ہے،
اور کتنے کتنے لوگ ہیں صوفیوں کے سردار، فقہ کے آئمہ اور علماء، ان کے ساتھ ہمارے آئمہ بیٹھتے تھے، ہمارے آئمہ ان کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، ہمارے آئمہ کی ان کے ساتھ بحث و تمہیس ہوتی تھی۔ لیکن میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، جائیے پلٹ کے اپنی کتابیں کھول کے دیکھیے، آپ کے آئمہ نے جب بھی گفتگو کی ہے ان لوگوں کے ساتھ ہمیشہ فقہ کے موضوع پہ گفتگو کی ہے۔ نماز یوں کیوں پڑھتے ہو، وضو یوں کیوں کرتے ہو، میراث ایسے کیوں تقسیم کرتے ہو، جتنی بحثیں ہیں ان لوگوں کے ساتھ مینلی فروعی بحثیں ہیں، مینلی وہ جو بحثیں ہوتی تھیں فقہ کے مسائل کے اوپر ہوتی تھیں، چھوٹے اور ہلکے پھلکے مسائل پہ ہوتی تھیں۔ یہ جو حساس موضوعات ہیں، یہ جو حساس شخصیات ہیں، یہ جو حساس پرسنالٹیز ہیں، ائمہ بھی ان دکھتی ہوئی رگوں کے اوپر ہاتھ نہیں رکھتے تھے۔ ائمہ نے ان دکھتی ہوئی رگوں پہ ہاتھ نہیں رکھا، اس لیے کہ معلوم تھا اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اس کا نتیجہ فساد ہے، اس کا نتیجہ خون بہے گا، اس کا نتیجہ قتل و غارت ہے، اس کا نتیجہ قتل و کشتار ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب ان دکھتی ہوئی رگوں پہ آپ ہاتھ رکھتے ہیں تو سوائے چند گنے چنے افراد کے باقی لوگ کان بند کر لیتے، بات سننا نہیں چاہتے، ڈیبیٹ میں پڑھتے نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ گفتگو ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا حل اہل بیت نے کیا نکالا؟ اہل بیت نے اس کا حل نکالا۔ اہل بیت اپنا کیس لوز نہیں کرنا چاہتے، اہل بیت یہ نہیں چاہتے کہ دنیا کو پتہ نہ چلے کہ حق کیا تھا اور باطل کیا تھا۔ اہل بیت تو حق کے علمبردار ہیں، اہل بیت کیس کو لوز نہیں کر سکتے۔ لیکن اہل بیت نے طریقہ کیا نکالا؟ اہل بیت نے طریقہ یہ نکالا کہ بجائے اس کے کہ وہ 1، 2 اور 3 کے اوپر ایمفیسائز کرتے اور وہیں پہ رکے رہتے اور وہی خلافت اور امامت کی بحث لے کے اور وہی چند ایک واقعات کے اوپر گفتگو کرتے، ائمہ نے کہا کہ ہم ساری توجہ جو ہے وہ لائیں گے کربلا کے اوپر فوکس کریں گے، ہم ساری توجہ جو ہے اپنی مظلومیت پہ رکھیں گے، ہم کربلا کی مظلومیت کو اپنا شعار بنائیں گے، ہم روئیں گے، ہم ماتم کریں گے، ہم عزاداری کریں گے، ہم علم لائیں گے، ہم تعزیہ لائیں گے، ہم آ کے اپنی مظلومیت کا، اپنی کربلا کا تذکرہ کریں گے، دنیا کو بتائیں دے کہ دیکھیے یہ رسول کا نواسہ ہے، کس بے دردی کے ساتھ، کس ظلم کے ساتھ کربلا میں اس کو شہید کر دیا گیا ہے۔ دنیا پوچھے گی تو صحیح نا کہ آخر اس کو قتل کس نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے، یہ سوال پیدا ہوگا۔ ہم کربلا سے شروع کریں گے، ہم دنیا کو بتائیں گے حسین کو کس نے شہید کیا، کون تھا؟ یزید تھا۔ سوال یہ ہے یزید کوئی کو کر کے آیا تھا یا یزید کو کسی نے وہاں بٹھایا تھا؟ کیا یزید نے تختہ الٹا تھا؟ کیا یزید نے کوئی تختہ الٹا تھا یا یزید کو کسی نے اس تخت پہ بٹھایا تھا؟ تو سوال یہ ہے کہ یزید جیسے شخص کو تخت خلافت میں بٹھایا کس نے؟ محمد مصطفیٰ کی مسند پہ یزید جیسے شرابی کو بٹھایا کس نے؟ یہ سوال پیدا ہوگا نا۔ جب یہ سوال پیدا ہوگا تو دنیا کو پتا چلے گا کہ علی کون تھا اور علی کے سامنے جو کھڑا ہوا تھا وہ کون تھا، دنیا کو پتا چل جائے گا۔ اگر دنیا کو ان جنگوں سے پتا نہیں چلتا اور اصلی چہرہ اس کا نظر نہیں آتا تو یزید کا باپ بنا کے اس کو دکھاؤ، اور جب دنیا کو بتاؤ کہ یہ وہ ہے کہ جو یزید کا باپ ہے اور یزید جو ہے وہ حسین کا قاتل ہے، تو دنیا اس سے دوری اختیار کرے گی اور اس سے فاصلہ اختیار کرے گی۔ ایک صلوات پڑھیے بابا۔ اور یہاں سے ہم جو کیس ہے وہ ٹریس یہاں سے ہو رہا ہے، اوپر سے ثقیفہ سے شروع کرتے ہیں تو وہیں پہ ہم پھنس کے رہ جاتے ہیں، کان بند ہو جاتے ہیں۔ ابھی تو رسول فوت ہوئے، آپ سمجھتے ہیں پورا مدینہ بے دین ہو گیا؟ ابھی تو رسول گئے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غدیر لوگوں کو بھول گیا 2 مہینے کے اندر؟ کامن سینس نہیں مانتی، کامن سینس۔ اور جناب طرح طرح کی دلیلیں شروع ہو جاتی ہیں، یہ ابھی تو دفن ہوئے ہیں اور جناب وہ آ گئے رسول کے ماننے والے اور انہوں نے دروازے پہ آگ لے کے آ گئے، اور وہ دروازے پہ آگ لے کے آ گئے، اور علی کہاں تھے؟ انہوں نے کیوں نہیں حفاظت کی؟ انہوں نے کیوں نہیں مقابلہ کیا؟ وہ تو صاحب ذوالفقار تھے۔ اور پھر یہ ہے کہ علی ان کے ساتھ کیوں بیٹھے تھے، علی وہاں ان کے ساتھ کیوں تھے، علی وہاں ان کے ساتھ کیوں تھے؟ یہ ساری باتیں آپ اپنے پاس سے بنا رہے ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ اب لائیے حوالے دیجئے، آپ حوالے اپنے دیجئے، وہ حوالے اپنے دیں گے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان حوالوں میں بات پھنس کے رہ جاتی ہے اور فائنلی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے۔
آئیے ہم جھگڑوں سے نہیں شروع کرتے، ہم کربلا کے واقعے سے شروع کرتے ہیں، ہم نیچے سے شروع کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کربلا ہوئی یا نہیں، آپ عاشورہ کا واقعہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر کربلا میں رسول کا نواسہ شہید ہوا ہے تو سوال یہ ہے کہ کس نے شہید کیا ہے؟ کس نے شہید کیا ہے؟ آپ کہیں گے یزید نے کیا۔ یہ یزید کون تھا؟ روم سے آیا تھا، یہ فارس سے آیا تھا، یہ ریڈ انڈین تھا، یہ افریقن تھا، نائجیریا سے آ گیا تھا، یہ کہاں سے آیا تھا؟ یزید کون تھا؟ یزید کا باپ کون تھا؟ یزید کا دادا کون تھا؟ اب بتاتے چلے جائیے اور تاریخ اسلام کو صاف کرتے چلے جائیے۔ ایک صلوات پڑھیے بابا۔ یزید کون تھا؟ باپ کون تھا اس کا؟ دادا کون تھا؟ اور پھر اس کے بعد سوال یہ ہے کہ یزید کے باپ جس نے لگ بھگ 40 سال حکومت کی ہے شام کے اندر، اور جس نے یزید کو اپنے تخت پہ بٹھایا، اب سوال اگلی منزل میں آئے گا کہ اتنے غیر ذمہ دار شخص کو شام کی حکومت میں بٹھایا کس نے، اور 40 سال تک اس کو وہاں پہ کس نے پوزیشن میں رکھا؟ تو اب بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی؟ اب بات کربلا سے چلی تھی، یزید سے اس کے باپ تک گئی تھی، باپ سے اب ان لوگوں پہ جائے گی جنہوں نے معاویہ کے حوالے شام کیا تھا اور شام کی حکومت کی تھی۔ تو ہمیں ہمارے آئمہ نے یہ سکھایا ہے کہ اگر ہمارے حق کو واضح کرنا چاہتے ہو بغیر کیجوالٹیز کے اور بغیر فتنہ فساد کے، تو بات ثقیفہ سے شروع کرنے کی بجائے کربلا سے شروع کرو۔ دنیا کو بتاؤ کربلا میں کیا ہوا اور کیوں ہوا اور کس نے کیا۔ صلوات بھیجیے بابا۔ ہماری مظلومیت کا سب سے بڑا ثبوت کربلا کا واقعہ ہے۔ کربلا ہمارا دفاع ہے، کربلا ہماری تبلیغ ہے، کربلا ہمارا تحفظ ہے، کربلا ہمارا تعارف ہے۔ اور کربلا جب ہم بیان کرتے ہیں دنیا کو تو دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ ہم کون ہیں اور ہمارا مد مقابل کون ہے۔ ہمارا تو تعلق مظلوموں سے ہے، ہمارا تعلق مقتولوں سے، ہمارا تعلق ان مجبوروں سے تھا۔ اور دنیا جن کے تحفظ اور دفاع کی باتیں کرتی ہے، آ کے دیکھے کہ ان کا ڈائریکٹ اور ان ڈائریکٹ کنٹریبیوشن قتل حسین میں کتنا ہے۔ اور یہ کربلا کے اندر ہے، کربلا کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ کربلا ایک وقت آئے گا، آپ دیکھیے گا یہ سارے فیصلے حق اور باطل کے، یہ سارے فیصلے اصول اور فروع کے، یہ کربلا پہ ہوں گے۔ یہ سارے فیصلے کربلا پہ ہوں گے جب میسج سارے کربلا میں پہنچ جائیں گے اور کربلا میں آ کے گریہ کریں گے، کربلا میں آ کے ماتم کریں گے اور کہیں گے اے حسین ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کے مقابلے میں کوئی بھی ہو، کہاں کا بھی ہو، کسی سے وابستہ ہو، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انا سلم لکا وانا سلم من سالمک وانا عدو لمن عاداک۔ اے حسین میری محبت بھی آپ سے ہے، میری صلح بھی آپ سے ہے، آپ کے دوستوں کا میں دوست ہوں، آپ کے دشمنوں کا میں دشمن ہوں۔ یہی بات تھی جس کو محمد علی جوہر نے بہت عرصہ پہلے ہندوستان میں یہ بات کہہ دی تھی، اور اس کے پائے کا پھر کوئی شعر کسی اور نے نہ کہا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہمیں اسلام زندہ کرنا ہے نا، تو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کربلا کو زندہ رکھیے، کربلا کو زندہ رکھیے اور کربلا کو فوکس بنائیے اپنی توجہ کا۔ کربلا سے اسلام زندہ ہوگا، کربلا سے دوبارہ یہ امام کا وارث کھڑا ہوگا اور پوری دنیا کو دکھا دے گا کہ مظلوموں کا اسلام یہ ہے، محروموں کا اسلام یہ ہے، وہ اسلام کہ جو اہل بیت کا اسلام ہے وہ یہ ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ اس دن کی عظمت ہے، عاشورہ کو زندہ رکھا گیا۔ عاشورہ یوم اللہ ہے، اربعین یوم اللہ ہے۔ میرا وہ موضوع جو میں نے کل شروع کیا تھا، نچوڑ کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ تاریخ ساز دن ہیں، یہ سرنوشت ساز دن ہیں۔ اسلام کو بچایا ہے عاشور کے دن نے، اسلام کو بچایا ہے عاشور کے دن نے۔ عاشورہ اسلام کا سیویئر ہے۔ عاشورہ کے دن اسلام امر ہو گیا، اور اسلام کے اوپر جو سب سے بڑا حملہ ہوا تھا کفر کی طاقتوں کا اور ظلم کی طاقتوں کا، اس کا سب سے بڑا دفاع جو ہوا ہے وہ کربلا میں ہوا ہے۔ اور کربلا میں نہتوں نے وہ دفاع کیا ہے، بھوکوں اور پیاسوں نے وہ دفاع کیا ہے۔ اور کس انداز سے کیا ہے؟ ایرانی فارسی میں کہتے ہیں کہ یہ وہ جنگ ہے جس میں خون تلوار کے اوپر غالب آ گیا۔
یہ وہ جنگ ہے کہ جس میں 6 مہینے کا بچہ جو باپ کے ہاتھوں پہ تڑپ رہا تھا، 3 شعبے والا وہ تیر گلے میں کھا کے جو مسکرا دیا تھا نا، اس نے ہرمل کو شکست دے دی تھی۔ کہاں ہرمل کا وہ 3 شعبے والا تیر، اور کہاں یہ چھوٹا سا گلا 6 مہینے کا بچہ جو پیاس سے اپنا منہ نہیں کھول سکتا تھا، اس بچے نے شکست دے دی ہے ہرمل کو بھی اور اس تیرے شعبہ کو بھی۔ تو عزیزان گرامی، کربلا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے ہمارے پاس، کربلا ہماری بہت بڑی طاقت ہے، اور اس طاقت کو لے کے ہم مجتمع کر کے اپنی طاقتوں کو آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ کربلا دنیا کہتی ہے تاریخ میں بڑی بڑی میزریز ہوئی ہیں، بڑی بڑی ٹریجڈیز ہوئی ہیں، لیکن دوستو کربلا ہے، کربلا ہے۔ جو ظلم کربلا میں ہوئے ہیں وہ کہیں اور نہیں ہوئے ہیں۔ اور یہ کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو جو عرش آسمان کے ستارے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو انبیاء کے وارث تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس دنیا کے خلق ہونے کا باعث تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے دنیا میں فیض پہنچا اللہ کا، یہ دنیا میں اللہ کی نعمتیں حاصل ہونے کا ذریعہ اور سبب تھے۔ ان لوگوں کا پانی بند کرنا، ان لوگوں کے خلاف جنگ کرنا، ان لوگوں کے شہیدوں کے لاشیں گرانا، یہ کتنا بڑا ظلم تھا، لیکن یہ سب ہوا۔ اور عزیزو، آپ کے سامنے ہے، کل میں نے مولا کی شہادت پڑھی، وہ دن جو اتنا قیامت خیز دن تھا، جس میں بھری بھری کھیتی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی چند گھنٹوں کے اندر وہ باغ اجڑ گیا تھا۔ صبح 9 یا 10 بجے یہ جہاد عاشور شروع ہوتا ہے، اور عصر کے وقت آپ کے مولا اسپِ فرس اپنا وہ جو فرس کی زین ہے اس سے نیچے اتر آئے اور نماز پڑھ کے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اب کیا بیویوں کو اپنے وارثوں کی میتوں پہ آنے دیا گیا؟ کیا زینب کو آ کے بھیا کی لاش پہ بین ڈالنے دیے گئے؟ بیویاں ابھی وہ ظلم بھول نہیں سکی تھیں کہ خیمے لٹنا شروع ہو گئے، خیموں کو آگ لگا دی گئی، خیموں کو آگ لگی، بیویاں خیموں سے باہر نکلیں، اور ایک دفعہ وہ منظر دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے، اس نے ایک جوان کا لاشا اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے اور اس کو خیمے سے باہر نکال رہی ہے۔ راوی پوچھتا ہے یہ ضعیفہ کون ہے، یہ جوان کون ہے؟ بتایا جاتا ہے یہ علی کی بیٹی زینب ہے، اور وہ جوان جس کا لاشا اور جو جوان اس کے کندھوں پہ ہے وہ جوان حسین کا بیٹا زین العابدین ہے، بیمار کربلا ہے۔ بیمار کربلا کو یوں اٹھا کے بی بی جو ہے وہ باہر نکلی ہیں۔ عزیزو، رات کیا مصائب کی رات، شام غریباں، بیویاں جو ہے وہ کوئی پہرے دے رہی ہیں، کوئی گریہ کر رہی ہیں، بچوں کو اکٹھا کر رہی ہیں، شدے یہ رات اگلے دن اسیر ہوتی ہیں۔ یہ علی اور فاطمہ کی بیٹیاں، ان کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ کے ان کو کوفہ لے جایا جاتا ہے، ان کو شام کے بازاروں میں لے جایا جاتا ہے، اور خدا نہ کرے کوئی شریف اجڑ جائے اور پھر اجڑ کے وہ اس شہر میں چلا جائے جس شہر والے لوگ اس کو پہچانتے ہوں۔ انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب حسین کی بہن زینب کوفہ پہنچتی ہے نا، اور کوفہ میں سے گزر رہی ہیں، بچی کو پیاس لگی ہے، اس بچی کی پیاس کو دیکھ کے ایک ضعیفہ آگے بڑھی اور پانی کا پیالہ بھر کے لائی۔ اس نے کہا بچی تو مجھے بڑی پیاسی لگتی ہے، یہ پانی پی لے، یہ پانی پی لے، مگر جب پانی پی لے نا تو میرے لیے ایک دعا کر دینا، میرے لیے ایک دعا کر دینا۔ بس یہ سننا تھا۔ علی کی بیٹی کو جلال آ گیا، کہا سکینہ پانی بعد میں پینا، پہلے اس بی بی سے پوچھ لے اس کی دعا کیا ہے، اس کے لیے دعا کر لے۔ بس یہ سننا تھا۔ سکینہ نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے وہ پیالہ نیچے رکھ دیا، کہا بی بی بتا تیری دعا کیا ہے؟ کہا میری دعا یہ ہے کہ میرے بچے اس طرح یتیم نہ ہوں جس طرح تو یتیم ہوئی ہے۔ کہا خدایا اس کے بچوں کو یتیمی سے محفوظ رکھنا۔ کہا میری دوسری دعا یہ ہے، میری دوسری دعا یہ ہے کہ مجھے خواہش ہے کہ میں مدینہ جانا چاہتی ہوں۔ کہا مدینہ جا کے کیا کرے گی؟ کہا میری شہزادیاں رہتی ہیں، میں ان کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ ارے مدینہ میں تمہاری کون سی شہزادیاں ہیں جن کی زیارت کرنا چاہتی ہو؟ آواز دے کے کہتی ہے میری شہزادی زینب مدینہ میں رہتی،
मेरी शहजादी उम्मे कुलसूम मदीना में रहती, मैं उनकी जियारत को जाना चाहती हूँ। मेरे मौला हुसैन, मैं उनकी जियारत को जाना चाहती हूँ। ये सुनना था। ज़ैनब कहती है, ए बीबी, अगर तू अपनी शहजादी ज़ैनब को देख ले तो पहचान लेगी। कहा कैसे नहीं पहचानूंगी, वो मखदूमा कायनात यहाँ कूफा में होती थी, मैं उनकी खिदमत में जाया करती थी, मैं उनको पहचानती हूँ। ये सुनना था। ज़ैनब ने अपने चेहरे से अपने बालों को हटाया, कहा उम्मे हबीबा नहीं पहचाना, उम्मे हबीबा ज़ैनब तेरे सामने खड़ी। अजीजाने गिरामी, कूफा की मंजिल तय हुई, शाम के अंदर दाखिल हुए, शाम के अंदर आए, दरबार सजाए गए, बाजार सजाए गए। सजे हुए दरबारों और बाजारों में जहाँ शराब के दौर चल रहे थे, वहाँ फातिमा की बेटी कैदी बन के खड़ी है यजीद के सामने बीबी अपने हाथों में बंधे हुए हाथों के साथ खड़ी है। यजीद कलाम करना चाहता है, यजीद बात करना चाहता है। मुझे बताया जाए फातिमा बिनते अली ज़ैनब बिनते अली कौन है? बताया गया ज़ैनब बिनते अली ये है। बस ये सुनना था। फौरन जख्मों पे नमक छिड़कना शुरू कर दिया। ऐसे अंदाज से गुफ्तगू की। ज़ैनब ने आगे बढ़ के अपनी मजलूमियत का दिफा किया। जब दिफा कर रही थी ना, तो ऐन उस मौके पे अब यजीद ने अपने मजालिम को छुपाने के लिए एक मर्तबा वहां पे एक आलिम था, उसको बुलाया, मिंबर पे बिठाया। उसने मिंबर से तकरीर शुरू कर दी। जब वो तकरीर कर रहा था ना, और उसने बहुत बुरे अंदाज से अहले बैत का तज़किरा किया, अहले बैत की बुराई की, बनु उमैया के फजाइल पढ़े। आपका बीमार इमाम जो सुन रहा था, एक मर्तबा आपके इमाम ने कहा, ए आलिम नुमा, तूने खुदा को नाराज किया है और तूने मखलूक को राजी किया है। अरे तूने अली में वो ऐब निकाले हैं कि जो अली में कभी न थे, और तूने बनु उमैया के अंदर वो फजीलतें बयान की हैं जो उनमें कभी न थी, मगर खुदा इसकी जजा सजा करेगा। एक मर्तबा जब उसका वो खत्म हुआ ना सिलसिला, तो इमाम कहते हैं कि क्या तू हमें बैठने देगा मिंबर पे हमें बैठने दे। मौला बैठे, मौला ने खिताब किया। जब मौला का खिताब शुरू हुआ ना, तो दुनिया को पता चलना शुरू हुआ कि ये कौन है, ये कैदी कौन है, ये तो रसूल का खानदान है, ये तो जिनको कैदी बना के लाया गया है। एक मर्तबा जब वो मंजर देखा, तो यजीद ने हुक्म दिया, मुअज्जिन आए, आजान शुरू करे। उसने आजान कही, अल्लाहु अकबर। आपके इमाम खामोश हो गए। उसने कहा, अल्लाहु अकबर। आपके इमाम खामोश हो गए। जब उसने कहा ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, आपके इमाम ने कहा, हाँ मैं शहादत देता हूँ वो अल्लाह वहदहू ला शरीक है। लेकिन जब मुअज्जिन ने कहा ना, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, आपके इमाम की चीख निकल गई। आवाज देके यजीद को कहा, ओ यजीद, हमें ये बता, ये मोहम्मद जिनका नाम आजान में लिया गया है, ये मेरे नाना है या तेरे नाना है? अगर तू कहे तेरे नाना है तो तू झूठ बकता है, और अगर ये हमारे नाना है तो क्या इंसाफ है? हमारे नाना का कलिमा भी पढ़ो और नाना की औलाद को यूं दरबारों और बाजारों में फिरो। अजीजाने गिरामी, अब दुनिया को पता चलना शुरू हुआ कि ये जो कैदी हैं ये कौन है। ये कैदी खानवादा रिसालत के हैं। लोगों की आंखें खुलना शुरू हुई। वहां दरबार में लोगों ने सदाए एहतजाज बुलंद की। कुछ लोग खड़े हो गए, बुरा भला कहना शुरू किया। ऐसे आलम में आवाज अंदर चली गई, घर के अंदर आवाज घर के अंदर पहुंची। तारीख बताती है, जहां यजीद बैठा था ना, उसके सामने बिल्कुल उसके घर से एक दरवाजा निकलता था जिससे ये दरबार में आता था। वो दरवाजा खुला और यजीद की बीवी हिंदा बगैर चादर के दौड़ती हुई
دربار کے اندر آ جاتی ہے. جیسے ہی ہندا کا دربار میں آنا تھا, یزید تخت پہ کھڑا ہو جاتا ہے, آگے بڑھ کے اپنی آبا کو اٹھا کے اپنی بیوی کے سر پہ ڈالتا ہے اور کہتا ہے گھر سے نکلی تھی تو چادر تو سر پہ رکھ لیتی, میری آبرو کا خیال کیا ہوتا, بس یہ سننا تھا. ہندا نے سر سے آبا اتاری, زمین پہ پھینکی, کہا لعنت ہو تیری چادر پہ, ارے تیری بیوی کے سر پہ چادر ہو اور علی و فاطمہ کی بیٹیاں تیرے دربار میں بے مکنا و چادر کھڑی. جب اس قسم کا ماحول پیدا ہوا شام کے اندر, اس قسم کا ماحول پیدا ہوا تو عزیزان گرامی اب یزید کے لیے ممکن نہ رہا, اب یزید کے لیے ممکن نہ رہا کہ خاندان رسالت کو اس سے زیادہ شام میں رکھ سکتا. لہذا تاریخ بتاتی ہے ایک دن یزید نے پیغام بھیجا, امام سجاد کو بلوایا اور کہا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں آپ کی قید رہا کر دوں, میں آپ کو رہا کرنا چاہتا ہوں, آپ فیصلہ کر لیں. آپ کو شام میں رہنا ہو تو ہم آپ کو امکانات دے دیتے ہیں, آپ یہاں بس جائیں. آپ کو مدینہ واپس جانا ہو ہم آپ کو مدینہ بھیج دیتے ہیں, آپ کو کہیں اور جانا ہو ہم وہاں پہ آپ کو بھیج دیتے ہیں. یہ سننا تھا. بیمار کی آنکھوں میں آنسو آئے, رہائی کا نام سنا تو ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا یہ فیصلہ میری پھوپھی کرے گی, میں ایک مرتبہ مجھے جا لینے دو, میں اپنی پھوپھی سے چل کے مشورہ کرتا ہوں. امام آئے, آ کے اپنی پھوپھی سے کہا پھوپھی اماں حاکم کہتا ہے آپ کی قید ختم ہو گئی, ہم آپ کو رہا کرتے ہیں, آپ کی مرضی آپ شام میں رہ جائیں, آپ کی مرضی آپ مدینہ چلے جائیں. کہا بیٹے اب ہمارا کیا بچا ہے, ہم کہاں جائیں اور ہم کس طرف جائیں, لیکن بہرحال اگر آزادی ملتی ہے تو ہم ایک مرتبہ مدینہ جائیں گے, لیکن مدینہ سے پہلے ہم کربلا جائیں گے. ہم مدینہ سے پہلے اپنے شہیدوں کا سلام کرنے کے لیے, اپنے شہیدوں کو سلام کرنے کے لیے زینب اب کے کربلا جائے گی, کربلا کی زیارت کو زینب جائیں گی. لیکن اس سے پہلے ذرا یزید سے کہو کہ اگر ہمیں آزاد کیا جا رہا ہے تو ہمیں ہمارے مظلوموں کے سر واپس کیے جائیں, ہمیں ہمارے مظلوموں کے سر واپس کیے جائیں. اور پھر ہمارے پاس کچھ تبرکات تھے علی و بطول کے, ہمارے شہداء کے کچھ تبرکات تھے, ہمیں سونے اور چاندی کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں زیورات کی اور درہم و دینار کی ضرورت نہیں ہے, مگر اس لوٹے ہوئے مال میں ہمارے شہیدوں کے کچھ پہچان کی چیزیں ہیں وہ ہمیں واپس کی جائیں. حکم دیا گیا جو چیزیں لوٹی گئی تھیں, جو وہاں موجود تھیں, وہ ایک ایک واپس لائی گئی. عزیزو اب کسی بی بی کو اس کے وارث کا کرتا واپس مل رہا ہے, کسی بی بی کو اس کے بیٹے کا کرتا مل رہا ہے, یہ کسی کو کسی کا لباس مل رہا ہے. قیامت مچ گئی جب علی اصغر کا ایک چھوٹا سا کرتا رباب کے ہاتھ میں آتا ہے. ارے وہ ماں جو ترس گئی تھی علی اصغر کو اپنی گود میں بٹھانے کے لیے, اس چھوٹے سے کرتے کو سینے سے لگا کے رباب نے بین ڈالے. ارے بیٹا اگر تو آج ہوتا, آج تو کتنا بڑا ہو چکا ہوتا. ارے تیرے کرتے سے آج بھی مجھے اس دودھ کی خوشبو آ رہی ہے جو پیتا پیتا تو اس دنیا سے گیا ہے. ارے کسی کو علی اکبر کی یادگار ملی, کسی کو ابو الفضل عباس کی یادگار ملی, یہ تبرکات واپس ہوئے, شہداء کے سر واپس لائے گئے. ہمارا عقیدہ ہے ہمارے امام کا سر واپس وہیں پہ دفن ہوا ہے جہاں پہ امام کا مزار ہے کربلا میں, وہ سر واپس لایا گیا, وہ سر لا کے امام سجاد کے حوالے کیا گیا. آپ منظر ذہنوں میں بٹھائیں جب یہ سارے بیٹھے ہوں اور اچانک مولا کا سر اتنے عرصے کے بعد بہن کی جھولی میں واپس آیا ہوگا, جب وہ سر بے جوان بیٹے کے ہاتھ میں واپس آیا ہوگا, کربلا میں کیا منظر ہوگا. تیاری ہوئی, اونٹوں پہ سوار ہوئی, شام سے نکلنے لگی. شام سے جب نکل رہی تھی نا
تو ایک مرتبہ اس جگہ سے بھی گزری کہ جس پہ آج آپ زیارت کو جاتے ہیں، آپ چل کے زیارت کرتے ہیں، اپنے دل کے وہاں پہ بیان کرتے ہیں، آئیں آ کے ایک ایک نشانی کو ودا کیا، بیویاں اونٹوں پہ سوار ہوئیں، اب شام کو چھوڑ رہی ہیں، کہا ہمیں کربلا لے کے جاؤ، اب کربلا کا سفر شروع ہو چکا، ادھر آپ جانتے ہیں مولا کی شہادت کی خبر اب مدینہ میں پہنچ چکی ہے، اور مدینہ والوں کو پتہ چل چکا ہے کہ وہاں پہ حسین شہید ہو چکے ہیں۔ وہاں سے آپ کے ایک چاہنے والے بزرگ صحابی ہیں جن کا نام جابر بن عبداللہ انصاری ہے، جابر بن عبداللہ انصاری جو اب نابینا ہو چکے ہیں، جب ان کو خبر ملی ہے کہ میرے حسین شہید ہو گئے ہیں، ایک غلام کو ساتھ لیا، کربلا میں پہنچے ہیں، اور کربلا میں آ کے مولا کی سب سے پہلے جس زائر نے زیارت کی ہے وہ جابر بن عبداللہ انصاری ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری اتفاقاً اسی دن پہنچے ہیں جو اربعین کا دن تھا، جو چہلم کا دن ہے۔ مولا کی قبر پہ آتے ہیں، مولا کی قبر پہ آ کے جابر نے ہاتھ رکھ دیا، اپنے آپ کو قبر پہ گرا دیا، قبر کو اپنے یوں باہوں میں لے لیا اور کہا میرا سلام قبول کرو حسین، میں مدینہ کا زائر ہوں، میں تمہارے نانا کا صحابی ہوں، میں مدینہ سے آیا ہوں اور میں تعزیت پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور پھر جابر کے یہ الفاظ مقتل کی کتابوں میں موجود ہیں، جابر کہتے ہیں کہ حبیب لا یجیب الحبیب، کیا حبیب اپنے حبیب کو جواب نہیں دیتا؟ کیا وجہ ہے؟ میں جواب سلام نہیں سن رہا۔ اور پھر اس کے بعد روایت میں ہے کہ وہ کہتا ہے آپ جواب بھی دیں تو کیسے دیں، آپ کا دھڑ تو یہاں ہے اور آپ کا سر و گردن تو وہ دشمن لے گئے ہیں، وہ شام میں ہے۔ یہی باتیں کر رہا ہے جابر بن عبداللہ انصاری کہ روایت کہتی ہے اس کی کانوں میں کچھ آواز پڑی، اس کا غلام جو تھا اس نے بھی آوازیں سنی، جیسے کوئی قافلہ آ رہا ہے، جیسے کوئی قافلہ آ رہا ہے۔ جب قافلے کی آوازیں سنی جابر ڈر گئے، جابر کا غلام ڈر گیا، کہیں ہمارے آنے کی خبر حکومت کو تو نہیں ہو گئی، کہیں ہمارے آنے کی خبر حکومت کو تو نہیں ہو گئی کہ کوئی نیا لشکر بھیج دیا گیا ہے ہمیں یہاں سے گرفتار کرنے کے لیے۔ کہا عطیہ جاؤ اور آگے جا کے دیکھو یہ قافلہ کون ہے، یہ قافلہ کن لوگوں کا ہے، یہ کون آ رہے ہیں۔ مقتل بتاتی ہے عطیہ آگے بڑھا، آگے جو گیا نا تو بیبیوں کو سوار دیکھا، سید سجاد کو سوار دیکھا، روتے ہوئے کو دیکھا، ماتم کرتے ہوئے کو دیکھا، بھاگتا ہوا واپس آیا، کہتا ہے جابر وارث واپس پہنچ گیا، جابر وارث آ گئے ہیں، جس قبر کی زیارت کرنے ہم آئے ہیں اس کے وارث کربلا میں پہنچ گئے ہیں۔ یہ سننا تھا۔ جابر کھڑے ہو گئے، کہا میں آگے بڑھ کے استقبال کروں گا، میں آگے بڑھ کے سب سے پہلے تعزیت میں پیش کروں گا۔ آگے بڑھے، سید سجاد کو اپنے باہوں میں لے لیا، اپنے باہوں میں لے کے ایک مرتبہ جابر نے ایک چیخ بلند کی۔ مولا کہتے ہیں چچا جابر ذرا آہستہ، چچا جابر ذرا آہستہ، میری پشت پہ ابھی بھی تازیانوں کے زخم، چچا جابر میری پشت پہ ابھی بھی زخم ہیں، میرے بازو زخمی ہیں، چچا بابا شہید کر دیے گئے، ہمیں قیدی بنا لیا گیا، ہمیں تازیانے مارے گئے، ہماری ماں بہنوں کو سر ننگے درباروں اور بازاروں میں پھرایا گیا۔ اتنے میں ان اونٹوں کو جن پہ بیویاں سوار تھیں وہ پہنچ گئیں قبروں کے پاس۔ مقتل کی بعض روایتیں بیان کرتے ہیں بیویاں جو زیارت کی اتنی مشتاق تھیں، کئی بیویوں نے اونٹ بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا،
اونٹ بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا ہے، اتر آتی ہیں نیچے اور پہلی مرتبہ اب بیبیاں آزاد ہیں، آئیں اپنے مظلوموں کا ماتم کریں، اپنے مظلوموں کا گریہ کریں۔ گریہ و ماتم کی آواز بلند ہوتی ہے، ایک ایک چل کے بیوی اپنے وارث کے سرہانے بیٹھ کے ماتم کرتی ہے۔ زینب کبھی حسین کی قبر پہ ماتم کرتی ہے اور کبھی خیال آتا ہے ابو الفضل العباس کی قبر پہ جا کے ماتم کرنے کا۔ عزیزو یہ کربلا کا منظر ہے اربعین کا۔ سید سجاد جو شہیدوں کے وارث ہیں وہ آ کے درمیان میں بیٹھ جاتے ہیں، بابا کی قبر سے خطاب کر کے کہتے ہیں بابا ہم جب گئے تھے بڑے مجبور تھے، بابا بڑی حسرتیں رہ گئیں، آج آ گیا ہوں آپ کی قبر پہ مٹی ڈالنے کے لیے، آج میں آپ کی قبر پہ اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال رہا ہوں، اب ایک ایک شہید کا ہماری طرف سے پرسہ قبول کیجئے۔ عزیزو 2 یا 3 دن یہ حاضری وہاں پہ بتائی جاتی ہے، وہاں پہ شہداء کا ماتم ہوا، شہداء کا گریہ ہوا۔ 2 یا 3 دن کے بعد قافلہ تیار ہوا، اب یہاں سے یہ قافلہ مدینہ کو جائے۔ جب مدینہ جانے کا وقت آیا نا اور بیویاں آئی ہیں قبروں سے ودا کر کے، کوئی اونٹوں پہ بیٹھ رہی ہیں، ایک بیوی ایسی ہے جو قبر حسین سے جدا نہیں ہو رہی، ایک بیوی ایسی ہے کہ جو قبر حسین سے جدا نہیں ہو رہی۔ زینب آئی، میری بھابی رباب آئیے ہم واپس مدینہ جا رہے ہیں۔ کہا بی بی آپ مدینہ چلی جائیں، مجھے یہیں چھوڑ جائیں۔ ارے میرا مدینہ میں کون رہ گیا، میری کائنات میری دنیا یہی کربلا ہے، مجھے یہیں چھوڑ جائیے، میرا حسین یہی ہے، میرا اصغر یہی ہے۔ وقت کا امام آگے بڑھا، امام سجاد آئے، کہا ماں ہم آپ کو اس ویرانے میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، اٹھئے، آپ وقت کے امام ہیں، میں آپ کو منع نہیں کر سکتی، میں اٹھ رہی ہوں، مگر اپنے سرتاج سے وعدہ کرتی ہوں حسین جب تک زندہ رہوں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی نہ ٹھنڈا پانی پیوں۔ ظلم وی منقلب ماتم یا حسین، یا حسین۔